کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو اور ان کی راہ پر چلو، تو اے مولا حسین نے یہی کیا. ہم بیعت نہیں کریں گے، اس کے لیے فیصلہ یہ کہ مدینہ چھوڑ دیں. گھر میں کوہرام مچا. جو لوگ مدینہ طیبہ جا چکے ہیں ان کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب دور والا آ کے کہتا ہے کہ آپ کی ٹکٹ مدینہ طیبہ میں فلاں تاریخ کی تھی لیکن کسی سبب سے وہ تاریخ کی ٹکٹ کینسل ہو گئی اور آپ کو 2 دن پہلے جانا ہے وطن، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. یا قافلتی زیدی اجلک رحمہ پر حسرت تشنہ لبک مرا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. کہتے ہیں میرے قافلے مدینے میں ٹھہرنے کی مدت ابھی تو بڑھا، مدت بڑھا، مجھے ابھی مت بول کہ طیبہ سے جانا ہے. یہ سن کر تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. 14ویں صدی کا عاشق جب یہ نظریہ رکھتا ہے اور استاد زمن کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. یہ تو عاشقوں کا مزاج ہے جن کے دل عشق کے لیے نہیں بلکہ نفرتوں کے لیے خاص کر لیے گئے ہیں. انہیں کیا پتا کہ مدینہ چھوڑنا کیا ہے. آقا حسین نے کہا ہمیں چھوڑنا ہے مدینہ طیبہ، اس لیے کہ مدینے میں رہنا یہ مولا حسین کی پسند ہے اور کربلا میں جا کر دین بچانا یہ امام الانبیاء کی پسند ہے. عاشقوں کا کام ہے جب محبوب کی اور اپنی دونوں کی پسند ٹکرا جائے تو محبوب کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے، اپنی پسند کو نہیں. اور ہم بھی عاشق ہیں، اپنی پسند ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ داڑھی منڈا کر اسمارٹ بننا، لیکن محبوب کی پسند ہے داڑھی رکھ کر اسمارٹ بننا. تو اپنی پسند چھوڑ دو اگر عاشق ہو تو حضور کی پسند کو اختیار. اپنی پسند یہ ہے کہ میرے بال میں مانگ خوبصورت ہو اور میں حسین نظر آؤں. ٹوپی بھی پہنتے تو ایسے دھیرے دھیرے پہنتے ہیں کہ سر کی مانگ بگڑنا نہ چاہیے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، جو اپنی مانگ نبی کے نام پہ نہیں بگاڑ سکتے وہ لوگ نبی کے نام پہ جان کیا دے سکتے. کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں لوگوں. حسین جیسی عشق کرنے کی کوشش کرو، اس جیسا عشق تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن ان کی نقل تو کرو. اپنی پسند کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دو اور بتا دو آقا جو آپ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے. غزلیں ہم سنیں، گانے ہم سنیں، ہمارے گھروں کے اندر فلموں کا مزاج، گندگی فلموں کی. ہمارا حال یہ ہے کہ مالیگاؤں گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے، اس کے باوجود بھی عید پر جتنی تھیٹریں مالیگاؤں کی بھری ہوتی ہے شاید کسی اور کی. غیر مسلموں کا حال یہ ہے وہ ہفتے میں 1 دن فلم دیکھنے جاتے. مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے، تم سے ہفتے بھر جو ہے وہ فلم خانے بھرے ہوتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کیا اسی دن کے لیے میں نے کانٹوں پر چلا تھا؟ اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں میں نے پتھر کھائے تھے؟ اور مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لوگوں اپنی اعمال کی اصلاح کرو. کربلا والوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے دین کو کتنا قیمتی جانا، اپنے مذہب کو کتنا قیمتی جانا. گھر والوں سے کہا تیاری کرو. اب عجیب نبی کے گھر کے اندر ایک کوہرام ہے، سامان بند رہے ہیں، سامان باندھے جا رہے ہیں. اسی عالم کے اندر کوئی کبھی اپنے کپڑے سمیٹتا ہے، کوئی تیاری کرتا ہے، آنسو بہ رہے ہیں. کوئی چپ کے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتا ہے، کوئی چپ کے اپنے امامے کے شملے سے آنسو پوچھتا ہے. لیکن کوئی مولا حسین کو نہیں کہتا حسین نہ جانا، اس لیے کہ وہ دن آ رہے ہیں شہادت کے جس کی رسول نے خبر دی تھی. نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کو عزیز رکھتے تھے. اسی عالم میں پھر یوں ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول کی قبر انور کو سلام کر کے سورج غروب ہو جاتا ہے. 3 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے. 60 ہجری کا اور 14ویں کا چاند 4 تاریخ کا چاند
مدینہ طیبہ میں مزار رسول کو سلام کرنے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر دھیرے دھیرے رات اپنی سیاہ زلفوں کو اہل مدینہ پر بکھیرنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ مدینے والے کچھ اپنے مصلے بچھا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کے طور پر اپنے گھروں میں اللہ کو منانے کے لیے آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں رات ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور جب رات کا آخری پہر آنے لگتا ہے تو چشم تصور میں جب میں مدینہ طیبہ پہنچتا ہوں چوتھی شب میں شعبان کی 60 ہجری کی، تو میرا دل، میرا ایمان، میرا وجدان پھر ان چیزوں کو تصور میں لاتا ہے جہاں آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! جب مدینے والے عبادتوں سے تھک کر اپنے بستر پر سو چکے، ستارے چمکتے چمکتے تھک چکے، اور رات کی سیاہ زلفوں نے گہرے ڈیرے ڈال دیے، مدینہ طیبہ میں ادب کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سب کے گھر بند تھے، اگر گھر کھلا تھا تو ایک خاندان کا، جسے خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاں، کسی کے گھر میں اگر چراغ جل رہا تھا تو ایک خاندان کا جو نبی کا خانوادہ تھا۔ ایسے میں اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک کم و بیش 55 سال اور کچھ مہینے کی 55 سال اور کچھ مہینے کی عمر کا ایک شخص نکلتا ہے، جس کی داڑھی اس عمر میں بھی سیاہ اور کالی تھی۔ اتنا حسین تھا وہ کہ جب اس نے باہر قدم نکالا تو اس کے چہرے سے نور کی وہ کرنیں نکلی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیاہ رات میں اچانک چاند کو زمین پہ اتار دیا ہو یا قندیل روشن کر دی ہو۔ وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں چلتے چلتے اوجھل قدموں سے کم سے نڈھال جنت البقیع میں جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے در رسول کا ذکر کیا ہے، بعض مورخین نے پہلے جنت البقیع کا ذکر کیا ہے۔ اسی جوان کو جنتی جوانوں کا سردار رسول اللہ نے کہا تھا، اس جوان کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ جوان جیسے ہی جنت البقیع میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی اس کی پیاری پیاری امی کی قبر تھی۔ وہ ماں کی قبر دیکھ کر صبر رضا کا جو مجسم تھا، حلم اور حکمت کا جو پیکر تھا، ماں کی قبر کو دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آیا۔ شاید اس جوان کو وہ رات یاد آئی۔ آج چوتھی شعبان ہے، چوتھی شعبان کی شب ہے، اس کو تیسری رمضان کی وہ رات یاد آ گئی۔ کون سی رات؟ جب اس کی پیاری پیاری امی، جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس کی پیاری پیاری امی جس کے لیے نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا، فدا کے امی وابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حسین کو وہ ماں یاد آئی۔ سب جس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں وہ نبیوں کا امام حسین کی امی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن تیسری رمضان کو اس پیاری پیاری امی نے جلدی جلدی سے آٹا گوندا اور دن میں دوسری تاریخ کے دن میں کپڑے دھلے اور تیسری شب کو جلدی جلدی سے کھانا پکانے لگی۔ بہت اجلت کر رہی تھی حسین کی امی۔ حسین پاک کے بابا مولا علی آئے، فاطمہ آج عجیب معمول ہے آپ کا، آپ نے نماز مغرب پڑھ کر اتنی جلدی سے کھانے کی طرف رجوع کیا، حالانکہ تیری یہ عادت نہیں، کھانا کبھی تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آج فاطمہ تو کھانا بنا رہی ہے۔ حسین کو ماضی کے کچھ لمحات یاد آئے، میں بھی انہی لمحات کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، اور عشق میں تمہیں مدینہ طیبہ میں ان ماں بیٹوں کی محبت کا لطف اور لذت چکھانا چاہتا ہوں، انہی کے فیضان سے، تاکہ جس کے لطف سے، جس کی لذت سے، جس کی خوشبو سے اپنے مشام جاں معطر ہو جائے۔ مولا نے پوچھا، فاطمہ کھانے میں اتنی جلدی کیسی؟ سیدہ نے دوپٹے سے آنسو پوچھے، آج ہم نے نہایا ہے، آپ نے دیکھا؟ ہاں، وہی کپڑے دھل کر کے پیون والے پہنے آپ نے دیکھا؟ معمول سے ہٹ کر آج تمہاری زندگی ہے فاطمہ۔ فاطمہ نے کہا، رخصت کا وقت قریب ہے، جانا ہے اس دنیا سے، دن آخری گزر گیا، اب آج آخری رات آ گئی، تو جانے والے تو کہیں استغفار پڑھتے ہیں،
جانے والے تو کلمے پڑھتے ہیں، تم کھانا بنا رہے بیٹھ؟ مولا حسین کے والد نے کہا تم کھانا بنا رہی؟